اور حضرات محترم دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سید آل رسول اسٹیج پر جلوہ گر ہیں. یہ ہمارے جلسے کے مقبول ہونے کی ایک نشانی ہے کہ سید آل رسول ہمارے بیچ میں جمع ہیں، اور انہوں نے یہ وقت دیا کہ حضرت چل کر کے نائے پورے کی سرزمین سے یہاں پر تشریف لے کر کے آئے. میرے بھائیو، سید آل رسول کی عظمت کو جانیں. سید آل رسول کیا ہے بتاؤں؟ سید آل رسول کی عظمت. ہم نے سیدوں کا ادب نہیں کیا، ہم سے سیدوں کا ادب کرنا نہیں آتا. ہماری اوقات کیا ہے یار؟ سیدوں کا ادب ہم نے کہاں کیا ہے؟ آئے آپ دیکھیں جنید بغدادی. جنید بغدادی اللہ کے ولی، کتنے بڑے پہلوان، اتنے بڑے پہلوان کہ بادشاہ کے درباری پہلوان تھے. آپ کی کرسی بادشاہ کے قریب میں پڑھا کرتی تھی. اتنے بڑے پہلوان کے کرسی قریب میں پڑھا کرتی تھی. لیکن دیکھیں کیا سید کا ادب کیا. ہم سے تو سیدوں کا ادب بھی کرنا نہیں آتا، ہم تو سیدوں کا ادب بھی کرنا نہیں جانتے. خدا کی قسم، اتنے بڑے پہلوان کہ درباری پہلوان تھے. بڑے بڑے بادشاہوں کے ماتھوں پر پسینہ آ جایا کرتا تھا جنید بغدادی کا نام سننے کے بعد میں. ایک مرتبہ جنید بغدادی بادشاہ کے قریب کرسی ڈال کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور پہلوانوں میں کشتی ہو رہی تھی. چھوٹے چھوٹے پہلوان کشتی لڑ رہے تھے. ایک بڑا کمزور شخص آیا. آنے کے بعد میں کہا مجھے جنید سے کشتی لڑنی ہے. کیا کہا؟ مجھے جنید سے کشتی لڑنی ہے. لوگوں نے سنا تو لوگوں نے کہا ارے کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تو کس جنید کی بات کر رہا ہے؟ تو جانتا نہیں کس کی بات کر رہا ہے. یہ جنید تو وہ ہے کہ بڑے بڑے پہلوانوں کے ماتھوں پر پسینہ آ جاتا ہے. وہ کمزور شخص کہتا ہے مجھے اسی سے کشتی لڑنی ہے. میں نے سنا ہے یہ درباری پہلوان ہے، میں اسی سے کشتی لڑوں گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ نے اس کا وقت مقرر کر دیا ہے کہ فلاں دن آنا ہے، آپ کی جنید سے کشتی ہو جائے گی. جیسی جنید نے اتنا سنا ہے وہ تو کہہ کر کے چلا گیا. اللہ اکبر. ادھر اویس بستر پر پہنچے ہیں. پہنچنے کے بعد میں اویس کروٹیں بدل رہے ہیں. جنید کروٹیں بدل رہے ہیں اور جنید کہتے ہیں یار اتنا آسانی سے کوئی جنید کو چیلنج نہیں کر سکتا، اتنے آسانی سے کوئی جنید کو چیلنج نہیں کر سکتا. کوئی تو بات ہے جو اس کو ہمت دے رہی ہے، کوئی تو وجہ ہے جو اس کو طاقت دے رہی ہے. ادھر اویس کروٹیں بدلتے جا رہے ہیں، ادھر کروٹیں بدل رہے ہیں. اب وہ وقت بھی آ گیا ہے جس وقت کو مقرر کیا گیا تھا. اب جنید آئے ہیں. آنے کے بعد میں بادشاہ کی کرسی پڑی ہے، قریب میں جنید کی کرسی پڑ گئی ہے. اب ادھر انتظار ہونے لگا. دور دراز سے لوگ آ گئے کیونکہ کوئی آسان مقابلہ نہیں تھا. یار کون ہے جو جنید کو چیلنج کر سکتا ہے؟ اب جیسی لوگ آئے ہیں اتنی بھیڑ جمع ہو گئی، جہاں تک بھی نظر جا رہی تھی سروں کا سیلاب نظر آ رہا تھا. اللہ اکبر. دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آ گئے. ذرا دیکھے تو صحیح کون ہے جنید کے مقابلے میں، دیکھے تو صحیح کون جنید سے کشتی لڑنے کے لیے آ رہا ہے. اللہ اکبر. جیسی وقت آ گیا وہ ٹائم بھی آ گیا، لوگ جمع ہو گئے، لیکن وہ شخص ابھی آیا نہیں ہے. وہ شخص ابھی آیا نہیں. جیسی اتنا دیکھا لوگ کہنے لگے ارے اے بادشاہ تو نے کس اجنبی پر بھروسہ کر لیا، تو نے کس اجنبی پر بھروسہ کر لیا. تمہیں ایسے اجنبی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تم نے لوگوں کا ٹائم خراب کیا ہے، تم نے لوگوں کا وقت خراب کیا ہے. اللہ اکبر. ابھی اتنے میں بات چل رہی تھی. کیا دیکھتے ہیں دور سے گرد اڑتی نظر آ رہی ہے. اب جیسے ہی گرد کو دیکھا ہے لوگوں نے کہا اچھا ٹھہر جائیے دیکھتے ہیں کون آ رہا ہے. اب جیسی آئے ہیں آنے کے بعد میں دیکھا ہے جیسی دیکھتا ہے تو کوئی اور نہیں ہے، وہی شخص ہے جو کہہ کر کے گیا تھا، جو وعدہ کر کے گیا تھا. اب جیسی اکھاڑے میں آیا ہے آنے کے بعد میں کہتا ہے بادشاہ مجھے جنید سے کشتی لڑنی ہے. جیسی اتنا کہا جنید سے کشتی لڑنی ہے. اللہ اکبر. کہنے کے بعد میں اب جنید دیکھ رہے ہیں، جنید کے ماتھے پر پسینہ آ رہا ہے. جنید دیکھ رہے ہیں یار کون سی طاقت ہے جو اس کو یہاں تک کھینچ کر کے لے آئی ہے، کون سی ہمت ہے جو اس کو یہاں تک لے کر کے آ گئی ہے. اب جنید کو اکھاڑے میں بھیج دیا گیا. اب جنید جیسی اکھاڑے میں آئے ہیں وہی پہلوانوں جیسے ہاتھ میں
ملایا ہے, پہلوانوں جیسے ہاتھ ملا کر کے. اب وہ آنے والے شخص نے کہا تھا جنید ذرا اپنا کان مجھے دے, ذرا اپنا کان میرے قریب کر. اللہ اکبر, جیسی اتنا کہا نا اپنا کان میرے قریب کر. اللہ اکبر, جیسی جنید بغدادی نے اپنے کان کو قریب کیا ہے, آنے والے نے کہا تھا جنید میں کوئی پیشہ ور کشتی لڑنے والا نہیں ہوں, جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں, مجھے میری مجبوری یہاں تک کھینچ کر لے آئی ہے. جنید میں بڑا غریب ہوں, غربت کا عالم یہ ہے, میرے بچے فلا جنگل میں, میرے بچے فلا جنگل میں, ان کے پاس لباس تک نہیں ہے, لباس پھٹ گیا ہے. غربت کا عالم یہ ہے, کئی دن ہو گئے ہیں فاقے سے. جنید میں یہاں پر میرے آنے کی مجبوری ہے, لیکن کیا کروں, کسی کے آگے ہاتھ پلانے کے لیے یہ میری حیا گوارا نہیں کر رہی ہے. جنید کیونکہ میں سید زادہ ہوں, میں آل رسول ہوں, میری حیا مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتی ہے. اویس میں آج تجھے مصطفیٰ کا وعدہ دے کر کے جاتا ہوں. جنید میں تجھے مصطفیٰ کا وعدہ دیتا ہوں, یہاں تو آج کشتی ہار جا, کل میدان محشر میں, کل نانا چاند سے میدان محشر میں, اللہ اکبر, میں میدان محشر میں تجھے شفاعت کی داد عطا کراؤں گا. اویس اگر آج تو نے ہار قبول کر لی ہے, کل میدان محشر میں تجھے سفارش کراؤں گا. ایسی اتنا سنا جنید نے, جنید کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اب جیسی جنید کی دل کی دنیا بدلی ہے, اب جیسی کشتی ہوئی ہے, جنید نے پہلوانوں جیسے زور لگائے ہیں. اب پلک جھپکنے کی بات تھی, جنید نیچے زمین پر پڑے ہیں, جنید زمین پر نیچے پڑے ہیں, شہزادہ سینے پر بیٹھا ہوا ہے. جنید نیچے ہے, شہزادہ اوپر ہے. لوگوں نے دیکھا, لوگ کہنے لگے ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے, دوبارہ کشتی کرائی جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنید نیچے ہو, شہزادہ اوپر ہو. دوبارہ کشتی کرائی گئی ہے, دوبارہ بھی جنید نیچے ہے, شہزادہ سینے پر تھا. 3 بار کشتی کرائی گئی, تینوں بار جنید نیچے تھا اور شہزادہ اوپر تھا. اللہ اکبر, اب کیا عالم تھا کہ جو ترواری پہلوان کو ہرا دے, جو ترواری پہلوان کو نیچے کر دے, اور شہزادہ اوپر تھا. اب کیا عالم تھا, اب انعام کی بارش ہونے لگی ہے. شہزادے کو اٹھایا گیا, انعام کی بارشیں ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب لوگ جنید کو ٹھوکریں مار رہے ہیں, لوگ جنید کو ٹھوکریں مار رہے ہیں. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جنید ذلیل ہو گیا ہے, لیکن خدا کی قسم دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو لوگوں, یہ بھی کچھ سوچ کے دیوانہ بنا ہے. لوگ جنید کو ٹھوکریں مارتے جا رہے تھے, لیکن جنید کی آنکھیں برس رہی تھی, اور جنید کا دل یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, عظمت قرآن, عظمت والدین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جنید ذلیل ہو گئے, جنید رسوا ہو گئے. اب جنید نے اپنے کپڑے صاف کیے, جب بستر پر پہنچے, بستر پر پہنچنے کے بعد میں اویس کروٹیں بدل رہے ہیں, سوچ رہے ہیں یار جو سید زادے نے وعدہ کیا تھا وہ کب پورا ہوگا, قیامت کب آئے گی, سید زادے کا وعدہ کب پورا ہوگا. کہیں ایسا تو نہ ہو جو سید زادے نے کہا ہے کہیں وہ غلط تو نہیں ہے. ابھی دل ہی دل میں خیال آ رہا تھا, اتفاقاً آنکھ لگی ہے, خواب میں 2 بادل نظر آئے. ایک بادل نجف کی سرزمین سے اٹھا, ایک بادل مدینے کی سرزمین سے اٹھا, اور جو بادل نجف کی سرزمین سے اٹھ کر کے آیا تھا اس کے اندر مولا علی کائنات کا جلوہ تھا, اور جو بادل مدینے سے آیا تھا وہ نور کا بادل تھا, اس میں عبداللہ کا نور نظر آ رہا تھا.
اب جیسے ہی آئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنید کیسے پریشان ہو؟ کہا حضور آپ یہاں پر؟ کہا ہاں، کہ دل میں سوچ رہے تھے کہ جو سید زادے نے وعدہ کیا ہے کب پورا ہوگا؟ تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جنید قیامت تب آئے گی لیکن آج ہم اپنے بیٹے کا وعدہ پورا کر کے جا رہے ہیں۔ اور مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنید آج ہم تجھے وہ کرسی دے کر کے جا رہے ہیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا تاجر تیرے دروازے پر کھڑا ہوگا۔ اتنے کہہ کر کے مصطفیٰ تو چل دیے ہیں۔ ابھی صبح کا سویرا نمودار ہوا ہے، ابھی اویس بستر سے اٹھے نہیں تھے، ابھی اویس بستر پر ہی ہیں۔ جیسی بستر سے اٹھے تو کیا دیکھا؟ دروازے پر ہجوم لگا ہوا ہے۔ وقت کے بڑے سے بڑا عالم جنید کے دروازے پر کھڑا ہے، اس وقت کا بڑے سے بڑا ولی جنید کے دروازے پر کھڑا ہے۔ سارے لوگ جنید کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جنید نظر کرم ہماری طرف بھی کر دی جائے، کوئی کہہ رہا ہے جنید ہمارے حق میں دعا کر دی جائے، کوئی کہہ رہا ہے جنید ہمارے طرف بھی توجہ کی جائے۔ اتنا جیسی جنید نے دیکھا ہے جنید کی آنکھیں برسنے لگتی ہے۔ جنید کہتے ہیں اے میرے مولا جو میں نے دیکھا لیکن ان کو کس نے بتلا دیا ہے؟ ایک کونے سے آواز آتی ہے کہ جنید ہم سید زادے ہیں، ہم شہزادے آلے رسول ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولا کرتے ہیں۔ جب جیسے پیچھے کو دیکھا تو کوئی عام شخص نہیں تھا، وہی سید زادہ پیچھے کھڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ کوئی عام شخص نہیں، وہی سید زادہ پیچھے کھڑا تھا۔ یہ ان کا سیدوں کا مقام ہے۔ آج بھی ہم انہی کا صدقہ کھاتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ جنید، اس وقت کے ولی جنید کہ انہوں نے اس وقت کے اپنی کرسی کو ٹھکرا دیا سید آل رسول کی عزت کی خاطر۔ یہ سید آل رسول ہوا کرتے ہیں، ان کا ہمیں ادب و احترام کرنا چاہیے، ان کی ہمیں عزت ہو۔ اگر کوئی کہے کہ میں سید ہوں اور ہمیں اس میں اب یہ نہیں پڑی نہیں لینی چاہیے، اس کا ادب کرے۔ سید ہے تب بھی ادب کرے، نہ ہو اس کا بوال اس پر تب بھی اس کا ادب کرنا ہمیں ضروری ہے۔ یہ سید آل رسول ہیں۔